بڑا مالدار آدمی ہو، سمجھدار ہو، زیرک ہو، کپڑے اس نے میلے کچیلے پہنے ہوں، کپڑے صاف نہ ہوں، اور منہ بھی دھونے والا ہو، بندہ مالدار بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، لیکن چونکہ ظاہر اس کا صاف ستھرا نہیں، تو نہ وہ کہیں جانا پسند کرتا ہے اور نہ کسی کو اپنے گھر بلانا پسند کرتا ہے۔ وہ تکلیف میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، منہ دھو لوں، کپڑے بدل لوں، تھوڑا سا میرا لباس صاف ہو جائے تاکہ کوئی شخص آئے تو میں اس کے بیچ بیٹھ سکوں۔ محفل کے اندر جس آدمی کے گلے کا بٹن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو سارے جلسے میں اپنے بٹن کی پڑی ہوئی ہوتی، کسی کی میرے بٹن پہ نظر نہ پڑ جائے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وہی بندہ جس کے کپڑے میلے تھے، بٹن ٹوٹ گیا تھا، جب وہ غسل کر لیتا ہے، خوشبو لگا لیتا ہے، منہ دھو لیتا ہے، دانت برش کر لیتا ہے، اب وہ اپنے آپ کو نہ ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ یعنی وہ کسی محفل میں بیٹھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی پروقار آدمی ہوں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ تو کرے نا، چلے نہ ہی کر دیں، میں کوئی اور بات کر لوں۔ تو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، ایک ذہنی سکون کا باعث ہوتا ہے آپ کا صاف ہونا۔ جو میل کچیل ہوتا ہے نا، یہ اپنی طرف توجہ انسان کی لگا کے رکھتا ہے کہ یار یہاں دیکھو نا، یہ میل لگی ہوئی ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے، پریشان رہتا ہے بندہ۔ لیکن صاف ستھرا ہو تو فریش رہتا ہے کہ آج کوئی مسئلہ، اچانک گھر میں مہمان آپ نے بلا لیے، بیوی کو بتایا نہیں، تو بیوی ایک ہفتہ لڑائی کرتی ہے، وہ کہتی ہے نہ بچوں کے کپڑے بدلے تھے، نہ جھاڑو دیا تھا، باورچی خانے کا برا حال تھا، لوگ کیا کہیں گے، کس طرح کی بیوی ہے، آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا تاکہ میں صفائی کرتی۔ نہ کوئی تنقید کی خبر آئی، نہ کسی نے برا کہا، پر وہ بیچاری مطمئن نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ میری ذمہ داری تھی۔ انسان کا ظاہر تھوڑا سا میلا کچیلا ہو، اسے سکون نہیں آتا، تو اگر باطن میلا کچیلا ہو تو جن لوگوں کو حسد کی بیماری لگ جاتی ہے نا، آپ یقین کریں وہ بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی باتیں سناتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر سارا دن بولتے رہتے ہیں، پر اندر کیونکہ مرض ہوتا ہے وہ سکون نہیں لینے دیتا۔ تکبر ایک بیماری کا نام ہے، کسی کو چھوٹا سمجھنا یہ ایک بیماری ہے، لگ جاتی ہے، بندے اس کا علاج نہیں کراتے، تکلیف میں رہتے ہیں۔ خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کو عجب بھی کہا ہمارے بزرگوں نے، ایک بیماری ہے، لگ جاتی ہے، مسئلہ بن جاتا ہے، میں پیر صاحب ہوں، میں حضرت صاحب ہوں، میں مسجد کا صدر ہوں، میں چودھری صاحب ہوں، اچھا بڑا سیاںا بندہ ہوں، محفل میں گیا ہوں، کسی نے آگے نہیں بلایا، ساری دنیا محفل سن رہی ہوتی ہے، یہ گردنیں اونچی اونچی کر رہا ہوتا ہے کہ اگر نظر پڑ جائے تو مجھے آگے بلا ہی لے۔ یہ بیماری ہے، یہ سکون سے جلسہ سن سکتا کیونکہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، اس کو وہ مسئلہ تنگ کرتا ہے۔ یہ ہمارے باطن کا جو میل کچیل ہوتا ہے، یہ ہمیں پریشان رکھتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے یہ تعریف سننا یہ بیماری ہے۔ میری تعریف کرو، میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پر 2 ملازم رکھیں کہ صبح 7 بجے سے لے کر 3 بجے تک تو نے میری تعریفیں کرنی، پھر اس کے بعد 3 بجے شفٹ بدلے گی، دوسرا بندہ آئے گا۔ تعریف سننا بیماری ہے، لوگ منتیں کرتے ہیں مہربانی کرو تھوڑی کر دو، یہ شوق ہے، یہ اندر کی بیماریاں ہیں۔ آگے جی پیسے میرے لیے کافی ہیں ماشاءاللہ، اب اور نہ اٹھیے گا، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ تعالیٰ برکت عطا۔ میں اس کو کبھی ناجائز نہیں کہتا، پر میں کہتا ہوں چلو دوران محفل نہ ہی یہ کام ہو تو اچھا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے فرینڈ والی سیٹیں ان کی ہو جاتی ہیں جن کے پاس نوٹ ہوتے ہیں، یہاں ان کی سیٹیں ہو جاتی ہیں فرینڈ والی، یہاں پھر جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں، پیچھے سے وہ اٹھے گا پتہ نہیں کس کس کو پھلانگ کے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یہ بھی بیماری جی، اس پر بھی صبر جس نے کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ جب آپ کی 10,000 تنخواہ ہوتی ہے پھر بھی گزارا ہی ہوتا ہے، اور جب 1.5 لاکھ ہو جائے پھر بھی، کیونکہ جب پیسے آتے ہیں تو لگنے کی جگہ بھی بانی جاتی ہے، جتنے مرضی آپ خرچے بڑے کر لیں۔ ہمارے ملک میں آمدن کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے خرچے بڑے زیادہ ہیں، لوگ آمدن بڑھاتے رہتے ہیں، خرچے بھی تھوڑے کم کریں،
پھر بھی اللہ ٹھیک ہو جائیں. بہرحال باطن میرے رسول کریم علیہ السلام نے جو قرآن پڑھ کے ہمارا تزکیہ کیا نا، اس میں حضور نے نا نظر کرم فرما کے تو باطن کی ساری بیماریوں کا علاج ہمیں عطا کر دیا. رسول پاک علیہ السلام نے نا لوگوں کو ہلکا پھلکا کر دیا. ہلکا پھلکا چودھری ہونا، بڑا کہلانا، برادری، یہ بیماری ہے. سارا دن لوگ تعریفیں کرتے ہیں، بھائی اور میں جٹ بندہ پھر ان میں کی کراں، اپنی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں. بھئی اب میرا فلانی جگہ سے تعلق ہے، اب میں کدھر جاؤں، تو الجھ جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. اللہ کے رسول نے یہ بات ہی نکال دی. فرمایا نہ کوئی عربی، نہ کوئی اجمی، نہ کوئی گورا، نہ کوئی کالا. تو یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ پرہیزگار ہو جائے گا رب کی نظر میں زیادہ باعزت ہو جائے گا. ختم کر دی، میل کچیل سارا صاف کر دیا. چکر سے باہر آ جاؤ، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، بات ختم کر دی. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں چودھری قبیلے سے تھا، بلال حبشی تھے، پر نبی پاک نے انہیں بڑی عزت دی ہوئی تھی. یعنی بلال اس دروازے کا نام تھا کہ جس نے بھی محبوب تک جانا ہے بلال پاک کی بارگاہ سے ہو کے ہی جانا ہے. فرماتے ہیں ایک دن بات ہو گئی تو بات چل نکلی تو میرے منہ سے نکل گیا چل بیٹھ جا، ہے تو ابشن کا بیٹا نا. کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ ابشن کے ہی تھے نا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں نکل گئی زبان سے بات، کر دی. حضرت بلال نے سن لی تو آنکھوں میں آنسو آئے، اور جب حضور کا چہرہ دیکھا پھر تو کھول کے روئے. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی سونیا میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری غلطی تو کوئی نہیں نا. اور یا رسول اللہ ابو ذر نے بھی سچ ہی کہا ہے، کوئی غلط بات نہیں کہی، پر میری مجبوری یہ ہے کہ یہاں مجھے عزت بڑی ملی ہوئی ہے نا، یہاں تو کسی نے ترچھی نظر سے دیکھا نہیں کبھی. انہیں ابشن کا بیٹا کہتے ذرا تکلیف ہوئی ہے. غلام کی بات تھی نا، خادم کو حضور سمجھا دیتے، کہتے چلو گزارا کرو، وقت بدلے گا، سیانے ہو جائیں گے. نا اللہ کے رسول نے تو مجمع بلا لیا مسجد میں. صحابہ کہتے ہمارے دل میں خیال تھا کہ کوئی نئی آیت آئی ہے، یا خیال تھا کہ کسی جہاد کی تیاری کرنی ہے، یا خیال تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات ارشاد فرمائیں گے، کسی کے ساتھ صلح کی بات ہوگی، کوئی معاہدہ طے ہونے لگا ہے، تب مجمع بلائے جاتے تھے. تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں جی پلیز، میری بات پہ غور کرنا. فرماتے ہیں اسپیشل حضور نے لوگوں کو مسجد میں طلب کیا، اور جب لوگ آ گئے تو نام بھی نہیں لیا میرے محبوب نے کسی کا. حضور نے خطبہ پڑھا، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی بھی ذات پات اور برادری کے چنگل کے اندر پھنسے ہوئے. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے یہ ساری باتیں میں نے اپنے پاؤں کے نیچے مسل دی ہیں. اب کوئی کسی پر اس لحاظ سے فضیلت نہیں رکھتا کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہوا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کوئی نہ سمجھا، پر میری تو بات ہو رہی تھی نا، میں تو سمجھ گیا. فرماتے ہیں میں مجمع کے بیچ اٹھا، میں نے ڈانٹا، بلال کو اکیلے میں تھا، لیکن چونکہ رسول پاک نے وہ میرے اندر کا مرض دھو دیا تھا نا، تکبر والا، وہ غلاظت نکل گئی تھی نا. فرماتے ہیں میں اٹھ کے مجمع کے بیچ بلال حبشی کے سامنے جا کے لیٹ گیا، اور میں نے کہا بلال اٹھ ذرا، اپنا پیر اٹھا اور میرے منہ پہ رکھ، میں لوگوں کو بتاؤں کہ تھا تو ابشن کا بیٹا، پر اب محمد عربی کا غلام ہو گیا ہے، تو رسول کریم کا. اور فرمایا مجھے اس میں کوئی حیا نہیں، کوئی تکلف نہیں، میں پریشان نہیں، اس لیے کہ میرے اندر سے وہ زوم اب ختم ہو گیا. یہ جو اندر کے زوم ہیں یہ جینے ہی نہیں دے رہے لوگوں کو، لوگ الجھ گئے ہیں، اتنے پریشان رہتے ہیں جس کی حد نہیں. یہ نکال دیں، یہ باطن سے کھرچیں، حسد بیماری ہے، اس کو نکالو. اور میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد کرنے والا نا اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، وہ گویا رب کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس کو دے دیا، مجھے دینا چاہیے تھا، تو معاذ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے. حسد کرنے والا، میرے رسول پاک نے اس کا بھی علاج فرمایا. حضور نے فرمایا حسد نہ کرو، رشک کرو. کیا کرو؟ رشک کا معنی ہے یا اللہ اسے بھی دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہے اسے بھی دے، اور مجھے بھی دے، اسے بھی دے، اور اس میں کوئی کمی ہے؟ بانٹنے سے کبھی چیزیں کم ہوئی ہیں؟ اللہ اسے بھی دے، اور یہ رشک ہے. اور حضور نے فرمایا دو بندے ایسے ہیں جن پر رشک کیا کرو. رشک کہا کرو کیا بات یا رسول اللہ کون سے؟
تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک جسے اللہ مال دے وہ صبح بھی سخاوت کرے شام بھی سخاوت کرے، اور ایک جسے اللہ قرآن کا علم دے وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن سکھائے اور شام بھی لوگوں کو قرآن سکھائے۔ یہ رشک کے قابل لوگ ہیں، ان پر رشک کرو، رشک کرو۔ ایک اور بڑی بیماری ہے آج کل، وہ بیماری ہے عزت مانگنے کی، عزت چھیننے کی۔ یعنی خود بخود ہم اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ میری عزت کرو، تو یہ تو آپ مانگ رہے ہیں عزت۔ ماں باپ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ پتر میں تیرا ماں باپ ہوں میری عزت، چلو کبھی کہہ بھی لینا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کیا فائدہ؟ اگر یہ عزت نہیں آج کر رہا تو نہ کرے، کل کو اس کی بھی کوئی نہ کرے گا۔ لیکن عزت کی بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کچھ لوگ احتجاج کر کے عزت کراتے ہیں۔ یہ نوجوان ناراض نہ ہو جائیں تو ایک بات کہہ دوں، نہیں ہاں نہ نہیں نے کی تھی، رہنے دیتے ہیں، کوئی اور کر لیتے ہیں، کر دیں جی، چلیں اللہ جزائے خیر۔ دیکھو یہ جو بیٹی آپ بیاہ کے لاتے ہیں نا کسی کی، تو بیٹی ہوتی ہے، اس میں سے جب آپ کی کوئی بیٹی ہوتی ہے تو کبھی سوچیں کہ آپ کا اس کے بارے میں رویہ کیا ہے۔ اب وہ احتجاج کر رہا ہے، کہتا ہے تیرے گھر والے نا میری عزت نہیں کرتے۔ وہ کیسے عزت کرا رہا ہے؟ میرے ایک سنگی تھے تو ان کی بچی کی شادی تھی، تو 4 کاریں تھیں تو ایک ٹویوٹا تھا، تو داماد 5 تھے اور چھٹی بیٹی کی شادی کر رہے تھے، تو وہ 4 داماد تو کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئے تو 5واں رہ گیا۔ اس کی منت کر دی سسر صاحب نے کہ پتر تو ٹویوٹے چ بہ جا۔ اس اپنی بیوی نے آخیا چک بال چلیے، میری تو عزت ہی نہیں کر دے۔ تو وہ اب آ گیا گھر۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ بیٹی کا باپ یہاں کیا کرے گا؟ برات جا سکتی ہے؟ مصیبت کھڑی ہو گئی نا، یہ ٹینشن بن گئی۔ اب وہ اس کو منائے، وہ مانے ہی نہ، ساری برات میں اس کا پروٹوکول بن گیا، چوہدری صاحب نہیں پہ مان دے ہو، مسئلہ خراب ہو گیا۔ نے مجھے فون کیا کہ وہ جی آپ سے بڑا پیار کرتا ہے تو آپ اس کو کہیں۔ میں نے اس کو ٹیلی فون کیا، میں کہا پتر سنے تو عزت کھوندا پھرنا ہے۔ میں نے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ تو آپ احتجاج کر کے عزت لے رہے ہیں، یہ کوئی عزت ہے؟ سسر اس بچے سے نہیں راضی ہوتا جو آئے تو ٹینشن بنی ہو کہ یا اللہ یہ نہ ہی آئے، گھر ہی رہے، اور آ جائے تو اللہ کرے چھیتی جائے۔ یہ کوئی کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے کبھی تنگ نہیں کیا، یہ پریشان نہیں کرتا، چپ کر کے آتا ہے، چپ کر کے۔ یہ اندر کا کیڑا کب مرے گا کہ میری عزت کرو؟ میں نے اسے کہا یہ تو عزت نہیں کرا رہا، اب انہوں نے کار نہیں کرانی ہے، تجھے بٹھا بھی لینا ہے، لیکن رات کو کہنا بڑا فضول آدمی ہے، بھائی تنگ کیا ہے۔ زندگی میں کام اس طرح کے کریں کہ عزت کرنے کو دل کرے، آپ کا مزاج ایسا ہو۔ سنیں، بخاری میں حدیث ہے، قاضی اجاز مالکی نے شفا شریف میں بھی لکھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ملک شام کا ایک شخص میرے محبوب کو ملنے آیا۔ غریب آدمی نا مفت میں سہما ہوا ہوتا ہے۔ غریب جو ہوتا ہے، غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ غریب ڈرتا ہے، وہ وزیر کے پاس جائے پھر بھی ڈرتا ہے، کسی پیر کے پاس جائے پھر بھی ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے۔ غربت بذات خود بہت بڑا خوف ہے، وہ طاری ہو جاتا ہے، بندہ پریشان رہتا ہے، سہما سہما رہتا ہے۔ وہ شخص حضور سے ملنے آیا نا تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ جب پہنچا تو اس کا وجود کانپنے لگا، ڈرنے لگا۔ مدینے والے محبوب نے اپنے لب کھولے اور حضور نے بڑے مد بھرے لہجے میں، مد کخ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ حضور نے بڑے میٹھے مد بھرے لہجے میں بڑے پیار سے کہا یار تو ڈرتا کیوں ہے؟ ڈرنا کانپتا کیوں ہے؟ کیا ہوا؟ حضور نے پوچھا تو وہ رو ہی پڑا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، تو آپ مدینے کے حکمران ہیں، میں بادشاہ کے پاس آیا ہوں، معاذ اللہ، تو مجھے نہیں عذاب آتے، کوئی بات ایسی ہو گئی تو آپ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس نے کیا بات کی اور بات چلی کہاں گئی؟ اس نے کہا نا میں مکے کی اسٹیٹ کے سربراہ کے پاس آیا ہوں تو اللہ کے نبی رونے لگے، اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے، اور حضور نے فرمایا نہ ہو بھائی، تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں کھجور کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی، اور ایک روایت ہے کہ گوشت کے خشک ٹکڑے جب گوشت بچ جاتا تھا تو سکھا لیتے لوگ، خشک کر لیتے، تو کہا کہ میری اماں تو ان سے بھی گزارا کر لیتی۔
تو غریب ماں کا پتر ہوں تو نہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور بات تو اس سے کر رہے تھے پر سارا مجمع ہی رونے لگ گیا, سارے تڑپ اٹھے کہ حضور یہاں تک بھی بات جاتی. نبی کریم سید عالم صلی اللہ, ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے, ہم سفر کرتے ہیں آسمانوں پہ اور دل ہوتا ہے کہ زمین والوں سے ہماری دوستی ہو جائے. ایسے نہیں ہوتا. اگر زمین والوں سے دوستی رکھنی ہے تو پھر سفر بھی زمین پہ کرے نا. اڑ تو آسمانوں میں رہے ہو, زمین والوں کے ساتھ دوستی رکھنی ہے تو پھر زمین والوں سے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو ایک پگلی بی بی آ گئی, پاگل عورت. یا رسول اللہ میں نے کو بات کرنی ہے. جب وہ اٹھی تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے دیوانی ہے, پگلی ہے, ایسی باتیں کرتی رہتی ہے, چھوڑیں. توجہ ہے میری بات پر؟ اللہ آپ کو زیادہ موبائل دے, تھوڑی دیر ہماری بات سنیں اور لائیو سنیں, بڑی مہربانی, اللہ جزا دے آپ کو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حضور یہ تو یوں ہی کرتی ہے سارا دن, چھوڑے. تو کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے پہ ناراضگی دیکھی. فرمایا بات تم سے کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ پیچھے ہٹو, کرنے دو بات. میں بھی نہ اس کی سنوں گا تو اس بیچاری کی سنے گا کون؟ اور ایسا نہیں کہ نبی کریم مصروف نہیں ہے, حضور کا تو وقت ہمہ وقت مصروف ہے. پھر بھی میرے محبوب نے فرمایا تو نے کیا کہنا ہے, میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. تو حضرت انس کہتے ہیں قربان جاؤں وہ نبی پاک کے آگے آگے چلنے لگی. آئیں ذرا میری بات سنیں. آگے آگے پگلی اور دیوانی بی اور پیچھے پیچھے اللہ کی ساری رحمتیں چلتی جا رہی. فرماتے وہ نبی پاک کو صحرا میں لے گئے اور ریت پہ بٹھا لیا. حضور نے تہمت کو سمیٹا اور بیٹھ گئے. ہے توجہ میری بات پر؟ تو کبھی اماں کے ساتھ ہی بیٹھ آدھا گھنٹہ اور اسے کہا اماں ہی تیری سننی ہے, کوئی سنا تو صحیح. تو یار کو فون کرتا ہے کہ آج تیار رہنا, چلیں گے تکے کھانے. تو کبھی ابا جی کو بھی کہنا آج روٹی نہ کھانا, میں آؤں گا تو مل کے کھائیں گے. تو اپنی اماں کو, اپنے والد کو تو ٹائم دینا. چل تم بوڑھوں کو, بیماروں کو کیا وقت دے گا. میرے کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ریت پہ بٹھا لیا, گرم ریت پہ, اور حضور کو باتیں کیا کرتی ہے, کہتی حضور یہ بچے تنگ کرتے ہیں. فرمایا میں کہہ دوں گا نہیں کریں گے. یا رسول اللہ یہ لوگ مجھ پہ پھبتیاں کستے ہیں. فرمایا نہیں کسیں گے, میں انہیں کہہ دوں گا. اب پاگل آدمی کو کون وقت دیتا ہے. لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ کبھی ریت سے کھیلنے لگتی, کبھی مصطفیٰ سے باتیں کرنے لگتی. میں دیر تک دیکھتا رہا, پھر کہنے لگی میں تھک گئی ہوں, اب آپ جائیں. قربان جاؤں, حضور کو کہہ رہی ہے میں تھک گئی ہوں آپ جائیں. تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے, حضور رو پڑے. فرمایا کسی کی پرواہ نہ کرنا, دوبارہ بھی جب دل کی آ جانا میرا دروازہ تمہیں کھلا ہوا ملے گا. مانا میں سنو, ہم نے تو مصیبت کھڑی کر لی ہے. بچے رات کو اس طرح آتے ہیں ابا کے پاس جیسے MBBS ڈاکٹر نہیں آتا وارڈ میں چکر لگانے. وہ رات کو آ کے وہ اس نے پکڑی ہوتی ہے فائل, تو پوچھتا ہے یہ آپ نے دوائی کھائی تھی, یہ بوتل لگ گئی تھی, میں نے دوائی بدل دی ہے, اور کچھ ہے تو نہیں چاہیے چھٹی. بچے بھی رات کو 3-4 منٹ ابا کی آ کے کمرے میں کھڑے ہوتے ہیں, کچھ ہے تو نہیں چاہیے. تو نے اتنی نیکی کیوں کی رات کو آنے کی, یہ بھی کسی کو کہہ دیتا, وہ بتا دیتا تجھے جا کے. ان کے تو پاس بیٹھ, ان کی تو تھوڑی سن, ان کا تو دل کرتا ہے. تو ان کی کل کمائی ہے, انہیں بڑی محنت سے یہ باغ سجایا, باغ تیرے دی کر کر راکھی تے میں ساری عمر گزاری. تو نا ذرا بیٹھ. وہ ہم نے جو اپنے اندر بلا وجہ مصروفیت کا بت سوار کر لیا ہے نا, کہ میں ہی ہوں, شاید میں اٹھوں گا تو دنیا اٹھے گی, بیٹھوں گا تو کچھ بھی نہیں. میرے بھائی تھوڑا سا نا نیچے آئیں. یہ ہمارے اندر میل کچیل چڑھ گیا ہے, عجب کا, خود پسندی کا, حسد کا اور بغض کا بھی. ایک بات اور کرنی ہے اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. عداوت نہ رکھیں کبھی بھی, عداوت آپ کو جینے نہیں دے گی. کبھی نہ رکھیں, تشریح کریں, تعویل کریں. میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں پہ غصہ کرنے کی بجائے لوگوں پہ ہنس لیا کرو کبھی کبھی. ایک بندہ آپ کو بڑے غصے سے آ کے اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ کہیں لگتا ہے بیچارہ بڑا پریشان ہے, اور کوئی نہیں بھائی اللہ تجھے سکون دے. تو یہ بھی تو کبھی کہہ کے دیکھو نا, جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پیندئی, ہارن دا مل ہیرا. کبھی اس طرح بھی تو توجہ کرو نا. عداوت نہیں پیدا کریں, بغض نہیں رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے ایک شخص نے اپنی بیوی کی برائیاں شروع کر دی. یہ بھی بڑا رٹا ہے ہمارا, جب خوش ہوتے ہیں تو تعریفیں.
اچھی کوئی نہیں تیری طرح کہ وہ ناراض ہو جائیں تو پھر منگنی سے بات شروع کرتے ہیں. کہتے منگنی والے دن بھی تسی میرے نال چنگا سلوک نہیں سی کیتا. تو دنوں جڑے کپڑے آئے سن وہ پاؤن والے سن, اور تیرے چچا نے گھورا بھی تھا مجھے. ساری کہانیاں چھیڑ دیتے ہیں. وہ سیاڑا بندہ ہے پر دیکھو 15 سال پیچھے چلا گیا ہے, پوری سٹوری بیان کر دیتا ہے. تو وہ شخص بھی ناراض تھا اپنی بیوی سے, اس نے بڑا کچھ ہی کہا. شاید ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم تھوڑا سا بلتی پہ تیل ڈال دیں. اور نہیں یار کیا تجھے بتاؤں, ہے ہی ایسی, میری کی ضرورت نہیں کبھی وہ سانس بھی اونچا لے. آپ کیا بات کرتے ہیں. ہم حضور سنتے رہے, تفصیل سے اس کی بات سنی. جب وہ پوری بات کہہ چکا تو حضور زیر لب تھوڑا سا مسکرائے. اس نے لسٹ بیان کی نا بی بی کی خامیوں کی, تو حضور نے ایک کی جملہ کا فرمایا, بھائی تیری بی بی میں ساری خامیاں کہ کوئی خوبی بھی ہے. وہ بندہ کہتا ہے میری ڈائریکشن ہی بدل گئی, یعنی میں ادھر جا رہا تھا میں بالکل ادھر چلنے لگ گیا. یعنی میں خامیاں دیکھ رہا تھا اور حضور نے میری نظر خوبیوں پہ ڈلوا دیے. فرمایا کوئی خوبی بھی ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ ہے. حضور پردے کی بڑی پابند ہے, غیر محرم کی ضرورت نہیں, میرا دروازہ بھی کراس کرے. تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھا کرو, کوئی بات ناپسند ہو تو جو پسند ہو ادھر توجہ کر لیا کرو. حضور فرمانے لگے جا جا کے گھر بسا, جو بہترین خوبی ہے وہ اللہ نے تیری بیوی کو دی ہوئی. فرماتے ہیں میرے اندر سے نکل گئی وہ کہانی, وہ بات. ہم تو نہ چلیں بات یاد آ گئی تو ایک اور کر لوں. میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں تو حاضری دینے آیا تھا. ایک بات اور, تھوڑا سا نا احساسات کا خیال رکھنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا. اگرچہ وہ لوگ جو سب کا خیال رکھتے ہیں کئی دفعہ خود بیچارے بے خیال ہی رہ جاتے ہیں, یہ بھی میں نے دیکھا ہے, ان کا کوئی حال نہیں رہتا, پر خیال رکھنے سے بندہ چھوٹا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے نبی کریم مجھ سے فرمانے لگے, عائشہ ایک بات کروں. موڈ بڑا اچھا تھا سرکار کا. میں نے کہا یا رسول اللہ کرے. تو حضور فرمانے لگے جب ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں مجھے روئے, میں اور آپ سے ناراض. فرمایا چپ کر, بات تو سننا, سن تو صحیح نا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں سننے لگی تو حضور فرمانے لگے تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو. حضور اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا ناراض تو کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب راضی ہوتی ہو تو پھر تم کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم. حضرت عائشہ کہتی ہے میں ہنس بھی رہی تھی اور میں رو بھی رہی تھی, آنکھوں میں آنسو تھے, لبوں پہ مسکراہٹ تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا خیال رکھتے ہو, یہاں تک آپ کی تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. دوستو حضور نا جذبات کا خیال رکھتے, احساسات کا خیال. ہم لوگوں نے نا اپنے اندر بلا وجہ کچھ چیزیں بٹھا لی ہیں, میں حضرت ہوں, میں سیٹھ ہوں, میں پیر ہوں, میں نواب ہوں, میں فلانا صاحب ہوں. چھوڑیں, کیا ملے گا اس سے. اچا نام رکھایا جس نے وہ چولہے بچ سڑیا. ہاں یہ چولہے بچ سڑیا کیوں کہا میاں صاحب نے؟ اس لیے کہ یہ آگ ہوتی ہے, یہ تباہ کرتی ہے اندر سے. دروازہ اگر کبھی نیچا ہو, آپ کا قد اونچا ہو تو سر نیچا کریں, آسانی سے گزر جائیں گے. میاں صاحب کہتے ہیں اچا نام رکھایا جس نے وہ چولہے بچ سڑیا, نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گاڑیا. نیواں ہو کے لنگ محمد تے پھر لنگ جاویں گا اڑیا. تو تھوڑا سا نا, تو میرے عزیز چند باتیں میں نے عرض کی. ایک تو بچیں حسد سے, آپ کو تباہ کرے گا. آپ یقین کریں پیار کرنا شروع کر دیں, کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا. آپ دوسروں کے لیے گراؤنڈ بنانا شروع کر دیں, ماحول اچھا ہو جائے گا. اور دوسری بات, عجب سے بچیں, تکبر سے بچیں. احساسات ایسے پیدا کرے, اللہ کے بندوں کو بڑا جانو, اللہ تمہیں بڑائی عطا کرے. تھوڑا تھوڑا جذبات. آپ تو جوان ہیں, بوڑھے تو بچے ہو جاتے ہیں, ان کا خیال کریں, انہیں عزت دیں, ان کا اکرام کریں. عورت آدھی عقل کی مالک ہوتی ہے. آپ کو ایک دن بچے سنبھالنے پڑ جائیں تو مصیبت کھڑی ہو جائے, لیکن وہ کیا کچھ کرتی ہے وہ پتہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ بچہ جب تک اس کے گلے میں پاؤڈر ہو, خوشبو لگی ہو, کپڑے پہنے ہو, تو وہ ابا جی کا بیٹا بھی ہوتا ہے, دادا جی کا پوتا بھی. اور جب پیشاب کر دے تو اب نہیں پتر آپ کا, اب نہیں پوترا. پیشاب کر دے تو پھر کس کا ہے؟ ماں کا. اور جب تک ہنستا ہے سب کا رشتہ دار ہے, اور جب رو پڑے تو
کیوں جی اب نہیں بیٹا رہا، پھر کس کا ہے؟ تو پھر تھوڑا سا اس کی اماں کا خیال بھی کر لیں، کبھی کبھی کر لیں، اسے کہیں تو اتنا کچھ کرتی ہے اور بلدیت بھی آپ کی لکھی جائے گی، رجسٹری آپ کے نام کی ہے، مال آپ کا ہے، مہربانی کریں تھوڑا نا اپنی طبیعت میں پھولوں جیسی خوشبو لائیں، چاند جیسی روشنی لائیں، تاکہ جو آپ کے دائیں بائیں والے ہیں وہ تنگ نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ابا گھر آئے تو بچے دعا کرے کہ یا اللہ وہ چلا جائے نا کبھی، ایسا نہ ہو، بلکہ بچوں کا دل کرے دروازہ کھولنے کو، آپ کو اپنی بات سنانے کو، ان کی طبیعت چاہے۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا سخت ہوں جی، گھر جاتا ہوں تو بولتا ہی کوئی نہیں، میں کہتا ہوں آپ سخت نہیں ہیں، آپ کی اخلاقی کمزوری ہے، ورنہ میرے رسول پاک تو گھر سے نکلنے لگتے تھے تو نواز سے گردن پہ چڑھ کے کہتے تھے نانا جانا ہے، تو حضور تو نماز کے وقت بھی ساتھ لے آتے تھے، سرکار نماز پڑھتے رہتے تھے، وہ حضور سے کھیلتے رہتے تھے، تو آپ کو بڑے زیادہ اس سے زیادہ باوقار تو نہیں نا کوئی آپ ماحول بنا سکتے۔ اس لیے حضور نے ہمارے اندر کے باطن کے امراض کا علاج کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس محفل کی سجاوٹ پر بہترین برکت دے۔